بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 153، یہ قرآن مجید کی دوسری خوبصورت ترین آیت ہے، جس کے شروع کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو بڑے پیار، محبت، الفت اور شفقت کے ساتھ یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب کیا ہے۔ آج کے درس کے اندر اسی آیت کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کیا کرو، بالصبر، صبر کے ساتھ، والصلاۃ، اور نماز کے ساتھ، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ولا تقولوا، اور نہ کہا کرو، لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، ان لوگوں کو مردہ جو اللہ کے راستے کے اندر شہید کر دیے جائیں، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، پکی بات ہے ہم تمہیں آزماتے رہیں گے، بِشَيْءٍ، کسی نہ کسی چیز کے ساتھ، من الخوف، خواہ خوف ہو، والجوع، خواہ بھوک ہو، ونقص من الاموال، خواہ مال کے اندر کمی کر کے، والانفس، خواہ جانوں کے اندر کمی کر کے، والثمرات، خواہ پھلوں کے اندر کمی کر کے، کسی نہ کسی طریقے سے ہم تمہیں آزماتے رہیں گے۔ وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کے لیے بڑی خوشخبری ہے۔ کون صبر کرنے والے؟ الذین اذا اصابتہم مصیبۃ، جن کو جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے، قالوا، تو وہ پکار اٹھتے ہیں، انا للہ، بے شک جو کچھ بھی ہے ہم، یہ صرف اللہ ہی کے لیے ہے، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی وہ لوگ ہیں جن کو شاباشیں ہیں، جن پر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے ان کے پروردگار کی طرف سے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، یہی لوگ ہیں ہدایت پانے والے۔ محترم سامعین، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو بتلایا ہے کہ مصیبت و پریشانی کے اندر صبر سے کام لینا ہے، اور پھر نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کر کے اس مصیبت اور تکلیف اور پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کرنی۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیں، کوئی بھی انسان ہے، کسی بھی جگہ پر ہے، وہ دو حالتوں میں سے ایک حالت کے اندر ضرور ہوگا۔ یا تو وہ راحت و سکون کے اندر ہوگا، پریشانیوں سے دور، مصیبتوں سے دور، پریشانیوں سے دور، راحت، سکون، آرام کے اندر ہوگا، تو یہ مقام شکر ہے، یہاں شکر کرنا چاہیے۔ اور دوسرا، وہ انسان مصیبت، تکلیف، پریشانی کے اندر ہوگا، غم کے اندر ہوگا، تو یہ مقام صبر ہے، یہاں صبر کرنا چاہیے، اور اسی کا یہاں ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے۔ ویسے تو مومن کی عجیب شان ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، ان امرہ کلہ خیر، اس کے لیے ہر معاملے کے اندر خیر ہی خیر ہے، اور یہ مومن کے علاوہ کسی اور کو یہ بات کے لیے یہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان اصابتہ سراء، اگر اس کو کوئی خوشی ملتی ہے، راحت ملتا ہے، سکون ملتا ہے، تو یہ کیا کرتا ہے؟ شاکرہ، شکر کرتا ہے، تو یہ اس کے لیے اجر ہے، یہ اس کے لیے بہتر ہے، فکان خیر اللہ۔ اور وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاء، اگر اس کو تکلیف، پریشانی، مصیبت پہنچتی ہے، تو صابرہ، یہ اس پر صبر کرتا ہے، فَكَانَ خَيْرَ اللَّهُ، تو یہ پھر بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ تو مومن تو ہر حالت جو بھی ہو اس کے لیے بہتر ہے۔ تو یہاں جو ہے وہ محترم سامعین، جو مصیبت، تکلیف، پریشانی کی حالت ہے، اس کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے۔ کیا ایمان والو، مصیبت، تکلیف، پریشانی، کوئی مصیبت آ جائے تو دو کام تم نے کرنے ہیں۔ پہلا کام تو یہ کرنا ہے، کوئی تکلیف، پریشانی، مصیبت آ جائے تو صبر کرنا ہے۔ جب تم صبر کر دو گے تو ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ کی مدد، نصرت
معیت تمہارے ساتھ ہوگی۔ اور دوسرا محترم سامعین، اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کے اینڈ کے اندر دو اور خوشخبریاں سنائی ہیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، جو صبر کرتے ہیں اللہ کی رحمتوں کا نزول ان پر ہوتا ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، دوسرا اعلان، یہی ہدایت یافتہ ہیں۔ تو پہلے لمحے کے اندر کوئی مصیبت تکلیف پریشانی آ جائے تو میں اور آپ صبر کرنے کی کوشش کریں، اور دوسرا نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے، کیونکہ صحیح یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق منقول ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں کہ اذا حزبہ امر صلی، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کسی معاملے کے اندر غمگین ہوتے، پریشان ہوتے، تو صلی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نماز شروع کر دیتے۔ نماز کی برکت سے اللہ تعالیٰ سارے غم تکلیفیں پریشانیاں دور کر دیتے ہیں۔ تو یہ اس آیت کا لب لباب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو بڑے پیار، بڑی محبت کے ساتھ یا ایھا الذین آمنو کہہ کر بلایا ہے، اے ایمان والو، اگر کوئی تکلیف پریشانی مصیبت آ جائے اور اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ متنبہ کیا ہے، یہ سمجھے نوٹس بھیجا ہے کہ ذہن میں رکھ لو وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے کہو کہ آزمائش نہیں، کسی نہ کسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قسمیہ انداز اپناتے ہوئے فرمایا کہ میں تمہیں آزماتا رہوں گا کسی نہ کسی چیز کے ساتھ، خواہ وہ خوف ہو، کسی نہ کسی کا خوف، کاروبار کا خوف، اولاد کا خوف کہ فرما بردار نافرمانی کا، دکان کا خوف، بزنس کا خوف، کوئی نہ کوئی خوف تمہارے دل کے اندر ڈال کے تمہیں آزماتا رہوں گا، مالوں کے اندر کمی کر کے، جانوں کے اندر کمی کر کے، پھلوں کے اندر کمی کر کے میں آزماتا رہوں گا، لیکن تم نے کیا کرنا ہے؟ صبر۔ اور پھر اگر کوئی تکلیف پریشانی آ جائے تو فوراً نماز کی طرف جو ہے وہ ذہن لے کر جانا ہے۔ اور آج محترم سامعین ہماری حالت یہ ہے کہ ہم خاص طور پہ مصیبت و تکلیف پریشانی کے اندر صبر تو کسی حد تک کر لیتے ہیں، لیکن نماز کی طرف جو سنت طریقہ ہے اس کی طرف نہیں آتے۔ بیمار ہو جائیں تو فوراً ذہن جاتا ہے ڈاکٹر کی طرف، پیسہ نہ ہو تو فوراً جاتا ہے ذہن دکان کی طرف، کاروبار کی طرف، رشتہ داروں کی طرف، اور کوئی کام پڑ جائے تو متعلقہ شعبے کی طرف فوراً ذہن جاتا ہے، لیکن پہلے ہمارا ذہن اللہ تعالیٰ کی طرف جانا چاہیے۔ اور پھر وہ بھی حدیث میں آتا ہے نا، تھوڑی سی ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، حدیث میں آتا ہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جیسا بندہ اللہ سے گمان کرتا ہے ویسے ہی اللہ تعالیٰ بندے سے فیصلہ کرتے ہیں۔ ہم مصیبت تکلیف پریشانی ہم پر آتی ہے تو ہمارا ذہن، ہمارا گمان جو ہے وہ ڈاکٹروں کی طرف جاتا ہے، ہسپتالوں کی طرف جاتا ہے، کوئی کام پڑ جائے رشتہ داروں کی طرف، بہن بھائیوں کی طرف جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی پھر کہتے ہیں جاؤ چکر لگاتا رہے، وہ کبھی اس ڈاکٹر کے پاس، کبھی اس ڈاکٹر کے پاس، کبھی اس رشتہ دار کے پاس، کبھی اس رشتہ دار کے پاس۔ اللہ تعالیٰ پھر کہتے ہیں جا انہی کے سپرد ہو جا۔ اور جب نماز پڑھ کے اللہ سے مدد مانگے تو اللہ تعالیٰ ہمارے کام خود بنانا شروع کر دیں گے، ہمیں کسی کے پاس جو ہے وہ جانے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، بھاگنے کی جو ہے وہ ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ جب ہم ادھر ادھر فوراً بھاگنا شروع کر دیتے ہیں اللہ کی یاد سے غافل ہو کر، اللہ کے حکموں کو توڑ کر، تو اللہ تعالیٰ ہمیں کھپا کر رکھ دیتے ہیں انہی کے اندر۔ وہ جیسا کہ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بندے ایک میری چاہت ہے، ایک تیری چاہت ہے، ہوگا وہی جو میری چاہت ہے، اگر تو اپنی چاہت کو میری چاہت پر قربان کر دے گا، یعنی جو میں چاہتا ہوں اس پر عمل کرے گا، تو میں تجھے وہ بھی عطا کروں گا جو تیری چاہت ہے۔ لیکن اگر تو اپنی چاہت کے پیچھے میری چاہت کو قربان کر دے گا، میری بات نہیں مانے گا، تو میں تجھے اس میں تھکا دوں گا، کھپا دوں گا کہ جو تو چاہتا ہے، لیکن پھر بھی وہ تجھے نہیں ملے گا، ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ تو محترم سامعین کوشش کریں، کوئی مصیبت تکلیف پریشانی اللہ تعالی ہم سب کو بچا کر رکھے، کوئی مصیبت تکلیف پریشانی آ جائے تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں حکم دیا ہے اس پر عمل کریں، صبر کریں، اور نماز کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔